أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. والمنخنقہ، اور جس کا گلا گھٹ گیا اور وہ مر گیا جانور. والموقوذہ، جو چوٹ کھا کر مر گیا. والمتردیہ، جو اوپر سے لڑک کر مر گیا. والنطیحہ، اور جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے زخمی کر کے مار دیا. الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں بتوں پر، بتوں کے سامنے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جانور کہ جنہیں تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یہ سب حرام ہے. یہ محرمات کا ذکر ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ کوئی جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کی جائے یا پکائی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قدوم امیر پر جو دمبہ ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. قدوم امیر کا مطلب کیا ہے؟ ان قبائلی علاقوں میں سرداری سسٹم ہے، قبائلی سسٹم. تو جب کسی قبیلے کا سردار ادھر ملنے کے لیے کسی کام کے لیے آیا تو اس کے اکرام میں دمبہ ذبح کیا جاتا ہے. چاہے پہلے گوشت گھر میں موجود بھی ہو، اس کو دکھانے کے لیے دمبہ ذبح کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے دمبہ ذبح کیا. اس کو کھانا کھلایا، وہ چلا گیا. اب اس دمبے کا گوشت بچا ہوئے اگر اور سردار آ گیا تو اس کے لیے پھر علیحدہ دمبہ ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے لیے دمبہ ذبح کیا جا رہا ہے. تو ایسے ذبیحہ کو کہتے ہیں کہ قدوم امیر پر ذبح کرنا ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے، غیر اللہ کی خوشنودی ہے. ہمارے پنجاب میں پہلے دیسی مرغیاں ہوتی تھی، یا فارمی نہیں تھی. بچپن میں ہمیں بھی وہ نظارہ یاد ہے کہ مہمان آتا تھا دیہاتوں میں تو مرغی اس کے سامنے ذبح کرتے تھے. جی آپ کے لیے ہم نے اصیل ککڑ ذبح کی ہے. اور اندر ہوتا تو اس کو خوب شور کرواتے، اس کو چکواتے تھے تاکہ باہر آواز چلی جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے لیے مرغا ذبح ہو رہا ہے. یہی غیر اللہ کی خوشنودی ہے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا، غیر کا نام نہیں لیا، لیکن نیت کی وجہ سے چیز حرام ہو جاتی ہے. بظاہر وہی جانور ہے، خون بھی اس کے گلے سے نکالا، اگر ذبح بھی ٹھیک کیا، نام بھی اللہ کا لیا، نیت کے فطور سے چیز حرام ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت تقریباً ریاکاری کا ایسا ماحول بنا ہے کہ ہر کام میں ریاکاری ہے، ہر چیز میں ریاکاری ہے کہ دوسرا خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائے. اللہ راضی ہے نہیں ہے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. تو یہ سب وما ذبح علی، یہ وما اہل لغیر اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. ولیموں کے بارے میں عرض کیا. ولیموں پہ ڈشیں دکھائی جاتی ہیں. ہمارے ولیمے پہ اتنی ڈشیں، ادھر 8 ڈشیں تھی تو ہماری 10 ہوں گی، 12 ہوں گی. یہ مقابلہ بازی. ان کے 500 بندے تھے تو ہمارے 5000 ہوں گے. تو یہ سب دکھلاوا ہے. تو دکھلاوے کے لیے جو چیز تیار ہوتی ہے
وہ بھی وما اہل لغیر اللہ، وہ ایسی حرام ہے جیسے مردار اور خنزیر حرام ہے۔ یہ اسی لسٹ میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے چلتے ہیں والمنخنقہ۔ منخنقہ جانور کا کبھی گلا گھٹ جاتا ہے، کبھی اس کی رسی گلے میں پھنس جاتی ہے، وہ تڑپ کے مر جاتا ہے، چھری پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، یا کسی جگہ اس کا مالک خود ہی گلا اس کا پھنسا کے گھونٹ کے مار دے، تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ اس کا خون ہی نہیں نکلا، ذبح ہوا ہی نہیں ہے۔ والموقوذہ، اوپر سے پہاڑ سے، دیوار سے، چھت سے، نہیں وہ چوٹ کھانے والا، وہ آگے آ رہا ہے۔ والموقوذہ، جس کو کوئی چوٹ لگ گئی، یہ ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ میں بساؤ کا جانور گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، تو اس کو چوٹ لگی، زخمی ہو گیا، مر گیا، وہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس کا خون نکل رہا ہے مگر وہ حرام ہے۔ ہاں وہ زخمی ہوا، چوٹ کھائی، تو ابھی زندہ تھا کہ اس کو ذبح کر لیا گیا، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ اور ذبح کا معیار یہ ہے کہ ذبح کیے تو اس کی گردن سے خون نکلے اور ذبح کی وجہ سے وہ تڑپے، پھر تو سمجھو کہ حلال ہو گیا۔ اگر تڑپا ہی نہیں ہے، گلے سے خون نہیں نکلا، تو اس ذبح کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور والمتردیہ، چوتھا جانور ہے لڑک کر گر جائے، چھت سے، دیوار سے، پہاڑ سے پھسلا اور لڑکتا لڑکتا نیچے آ کے مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر نیچے آ کے گرا ہے، ابھی تک زندہ ہے، چھری پھیر دی ہے، ذبح ہو گیا، پھر حلال ہو جائے گا۔ والنطیہ، جانور آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ ایک نے دوسرے کو سینگ مارا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا، زخمی کر دیا، وہ تڑپ کے مر گیا، اس کو نطیحہ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح مرغے آپس میں لڑتے ہیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا تو وہ حرام ہو گیا۔ پانی میں گر کر جانور مر گیا، یہ شکاری شکار کرتے ہیں پرندوں کا، یہ خصوصاً ڈیم پر، دریاؤں پہ فیر کرتے ہیں، اور پرندہ ظاہر پانی میں جاتا ہے، مرغابی وغیرہ رہتے جو پانی میں گرتا ہے، تو پھر اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں، اس کو پکڑ کے پھر بازار میں آ کے بیچ بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ پانی کی وجہ سے مرا ہے یا تیرے فیر کی وجہ سے مرا ہے، اور فیر کی وجہ سے مرنے والا وہ بھی مختلف ہی ہے۔ تیر، کیونکہ گولیاں سب دھاری دھار نہیں ہوتی، بعض گولیاں اس کی آگے دھار نہیں ہوتی، چھرے والی جو گولی ہے، چھرا، اس کے آگے سرا گول ہوتا ہے، اس سے مارا ہوا جانور بسم اللہ پڑھ کے بھی فیر کیا ہے، وہ جانور حرام ہے۔ جس گولی کے آگے دھار بنی ہوئی ہے، نوک بنی ہوئی ہے، وہ جو بسم اللہ پڑھ کے مارا تو وہ حلال ہوگا۔ وما اکل السبع، کسی حلال جانور کو درندوں نے پکڑا ہے، اس کو چیرا پھاڑا ہے، تو وہ اسی طرح مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جو سکھائے ہوئے، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، سدھایا ہوا باز ہے، شکرا، کتا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ان کو کیسے تربیت دی جائے۔ تو تربیت یافتہ کتے اور باز وغیرہ کا جو شکار ہے، بسم اللہ پڑھ کے جب چھوڑا، اس نے اگر اس کو مار دیا ہے تو وہ حلال ہے۔ باقی عام درندوں کا، عام کتوں کا پکڑا ہوا جانور، مارا ہوا جانور حلال نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں درندوں نے اس کو زخمی کیا اور تم پہنچ گئے اور زندہ حالت میں اس کو ذبح کر دیا، تب بھی حلال ہو جائے گا۔ یہ حلال حرام کے احکام ہیں، اور دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے، کوشش بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری بچیوں کے پیٹ میں حرام نوالا نہ جائے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ غالباً چھوٹے بچے ہیں، کھجور گری پڑی تھی، کھجور ایک دانہ، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈالا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، منہ کے اندر سے انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال دی، فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجور تھی، اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام کیا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بچایا کہ میرے خاندان پہ صدقہ حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کے منہ سے کھجور نکال دی۔ آج تو کہتے ہیں چلو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کی خیر ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ان کو چوڑیاں پہنا دیں گے، ان کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائیں گے، ان کو تصویروں والے کپڑے پہنائیں گے، بچوں کو بچیوں والے، بچیوں کو بچوں والے کپڑے۔ او خیر ہے جی، چھوٹا بچہ، گناہ اس کو نہیں ہے مگر تم تو گناہ گار ہو۔ وہ بھی تم پر لازم ہے کہ اس کو غلط کام سے بچائے، غلط غذا سے بچانا بڑوں کے ذمے ہے۔ ابھی سے اس کی حفاظت کریں گے تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا۔ آج اس کو چھوٹا چھوٹا کہا تو یہ حرام اندر جمع ہوتے ہوتے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ماں باپ کا بھی باغی بنے گا، اللہ کا بھی نافرمان بنے گا۔ اللہ پاک حرام سے بچائے۔